السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا جو ولاگ ہے نا، میں نے ڈیلی روٹین کی آپ لوگ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کی، ان سب کو میں نے مرچ کر کے ایک ولاگ بنایا ہے، اور میں نے سوچا میں آج کے ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر لوں گی۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو میں آج ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو کہ آپ ہر نماز میں ضرور مانگا کریں، فرض نمازوں کے بعد۔ ایک میں آپ لوگ کو دعا ایسی بتاؤں گی کہ جس سے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل و کرم بھی ہوگا۔ پتہ ہے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمتوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس پیسہ ہے تو بھائی اس کو دیکھو، اس کے پاس تو پیسہ ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ یا ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے تو بھائی اس کے پاس تو دیکھو اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی دی ہے۔ یا کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس کا تو اتنا بڑا گھر ہے۔ یہ سب چیزیں نا امپورٹنس نہیں رکھتی، اس بات کو تو آپ اپنے ذہن میں رکھ دیں، کیونکہ دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، اصل جو سکون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اگر آپ کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے جو والدین ہیں وہ زندہ سلامت ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بیوی، آپ کے شوہر، آپ کے بچے سب آپ کے سامنے زندہ سلامت ہیں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، پہننے کو کپڑا ہے، سر پہ چھت ہے رہنے کے لیے، اور گھر میں ساری آسائشیں آپ کو اویلیبل ہیں، ساری جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بیسک چیزیں ہوتی ہیں بنیادی، وہ سب آپ کو میسر ہیں، تو سوچیں آپ بہت ہی امیر ترین دنیا کے انسان ہیں۔ یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے، بظاہر یہ چھوٹی لگتی ہے، مگر ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ جو دنیا ہے نا یہ بہت ظالم ہے۔ اگر برا وقت آتا ہے نا تو لوگ اس کو ایسا برا سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اتنا گرا ہوا سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی بھی کسی انسان کی مدد کو نہیں آتا، اور اسی انسان کے جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سب اسی انسان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، پیسوں سے انسانوں کو تولتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کے دور میں نا رشتے وغیرہ سب چیزیں بہت زیادہ بے بنیاد سی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ پہلے زمانوں میں تو رشتوں کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی، اب اس زمانے میں کوئی بھی رشتوں کی قدر نہیں کرتا، سب کو نا پیسوں سے تولا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کی زیادہ عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس طرح سے آج کل کی سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنا دل چھوٹا مت کیجیے گا، اور کسی کے گھر میں اگر کم بھی حیثیت ہے کسی کی تو کبھی بھی آپ اس بات پہ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے گا، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے کیجیے گا، کسی کے گھر کو دیکھ کے، کسی کے بنگلے کو دیکھ کے آپ اپنے دل میں یہ بات نہیں لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا۔ اپنے ذہن میں آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے سر پہ چھت ہے کھانے کے لیے، آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، اور آپ کے پاس کپڑے ہیں پہننے کے لیے، آپ اپنی ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سب خرید سکتے ہیں، بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، آپ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، آپ کسی سے نہ کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ ساری جو باتیں نا بہت بڑی نعمتوں میں شامل ہیں۔ شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اپنے سارے خرچے خود اٹھا سکتے ہیں، کسی کی طرف نہیں دیکھتے، نہ کسی سے آپ کچھ مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا وقت نہیں لائے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی پہ برا وقت آتا ہے نا تو سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے آپ نے یہ مثال سنی ہوگی کہ برے وقت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو جو یہ بات ہے نا یہ بالکل حقیقت ہے، برے وقت میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس وقت میں آپ کوشش کریں کہ آپ یہی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تو مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی بھی میرے اوپر ایسا وقت نہیں آئے کہ میں کسی انسان سے مدد مانگوں، کیونکہ انسان سے مدد مانگنا نا باعث شرمندگی ہے، باعث ندامت ہے۔ انسان سے اگر آپ مدد مانگیں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کو پلٹ کے ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ آپ کو پلٹ کے باتیں سنا دے۔ اور اگر کوئی مدد کر بھی دے، یا زبانی مدد یا پیسوں سے مدد 1-2 دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ وہ بھی انسان ہٹ جائے گا، لیکن خالی ایک صرف اور صرف ایک اللہ کا در ہے، آپ 1000 مرتبہ بھی وہاں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر کے ہی بھیجیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خالی جھولی نہیں بھیجیں گے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے بٹھا لیں، ذہن میں اچھی طریقے سے نقش کر لیں کہ آپ کو جب بھی کچھ نہ کچھ مانگنا ہے تو کبھی بھی کوشش کریں کہ آپ انسان سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور اگر آپ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جب آپ دعا مانگیں گے نا اپنے حق میں بہتری کے لیے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وسیلہ بنا دیں گے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی بھیجیں آپ کی طرف، آپ کی پریشانیوں میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے، تو وسیلے نا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، آپ کا کام ہے دعا مانگنا۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی ساری میں ویڈیوز بنا چکی ہوں، موٹیویشنل ویڈیوز میں بنا چکی ہوں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، وہ ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔
आज का जो व्लॉग था ना बस मैंने छोटा सा ही बनाया था और इतना सा ही बनाया था मैंने। होप आपको मेरा आज का व्लॉग और आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।